اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، محبین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے کہ ایک طواف میں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر کیوں ہیں۔ یہی جو بعض دوستان احباب نے جواب دیا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک دن میں، ایک ہفتے میں 7 دن رکھے ہیں، اور یہ جو ہے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اس لیے اللہ نے طواف کے جو چکر ہیں وہ 7 رکھے ہیں۔ کیا اس سے مراد یہی ہے یا نہیں؟ تو ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، جس سے صاحب علل شرائع والے نے اور صاحب بہار نے نقل کیا ہے، کہ جس کے راوی ابو حمزہ صومالی ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سوال کیا، یہ نہیں کہ جو انسان سوال کرتا ہے وہ اس سے جہل بھی ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی اللہ کا یہ نہیں تو اللہ اس سے جہل تھا بلکہ جانتا تھا، لیکن وہ اس کی عصا کی اہمیت بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو اسی طرح جناب امام سجاد علیہ السلام کا سوال کرنا یہ نہیں کہ امام نہیں جانتے تھے، لیکن کیونکہ ہادی برحق تھے اور ہم تک وہ جواب و علت سبب کیسے پہنچتی، اس لیے امام سے سوال کیا، تو امام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا، جب اللہ نے ملائکہ کو خطاب کیا اور پہلا سوال کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں جو اس میں حکومت کرے گا، وہ میرا نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ تو ملائکہ نے اس پر رد پیش کیا اور کہا، کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اسے اپنا نائب بنائیں گے اس دنیا میں جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون کو بہائے گا۔ قبل اس گفتگو کے اللہ کا جو نور تھا اور ملائکہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں تھا، جیسے ہی انہوں نے یہ رد پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس نور اور ان ملائکہ کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا۔ وہ کتنے سال رہا؟ فرماتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کہ 7,000 آمن، کہ 7,000 سال تک وہ پردہ رہا۔ تو ملائکہ نے کیا کیا اس مدت میں؟ تو ملائکہ جو تھے اس وقت 7,000 سال تک اللہ کے عرش میں، اس عرش کی پناہ میں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔ جب استغفار کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی بارگاہ سے مولا ہم سے خطا ہوئی، ہمیں پناہ دیجئے، تو اللہ کو ان پر رحم آ گیا اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن اللہ کو یہ عاجزی بہت پسند آئی۔ اللہ نے پھر کہا کہ اب آپ کو عرش پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب بھی آپ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو، میں آپ کے لیے بیت المعمور بنا رہا ہوں۔ وہ بیت المعمور کہاں ہے؟ 4تھے آسمان پر اللہ نے ان کے لیے بنایا۔ فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ مُصَابَةً وَأَمْنًا، اللہ نے اس بیت المعمور کو ان کے لیے محل ثواب قرار دیا اور پھر امان کی علامت قرار دیا، امن کی علامت قرار دیا۔ پھر جب اللہ نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا اس کی اولاد اور وہ بھی ایسے نہ رہے، تو پھر اللہ نے اس بیت المعمور کے عین نیچے جو ہے
ایک گھر کو وضع کیا جس کو کہتے ہیں بیت الاحرام، اور جناب آدم کو حکم دیا کہ آپ کو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو آپ خانہ کعبہ کے گرد اس بیت الاحرام کے گرد چکر لگانا، 7 چکر لگانا، تاکہ آپ جو ہے وہاں سے صاحب مصاب یعنی اجر حاصل کر سکے اور اللہ کے عقاب سے امان میں رہیں، جیسے آدم اور بنی آدم کے لیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو طواف کے گرد ایک چکر لگاتے ہیں اس کا ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ نے 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا۔ اس ایک چکر کا اجر بنی آدم کے لیے اللہ نے رکھا ہے، یعنی 7 سال چکر لگائے، 7 جب چکر لگاتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے، اے بنی آدم آپ نے آج ایسے ہی ہے جیسے ان ملائکہ کی طرح جنہوں نے 7000 سال تک میری بارگاہ میں گڑ گڑایا اور آپ نے یہ تلبیہ میری تعریف کی ہے، میں اس کے صدقے آپ کو وہی 7000 سال والا جو اجر ہے ان 7 چکروں میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد کی معرفت اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔